بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مشال پوائنٹ میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کریں گے تعلیم نظام کے حوالے سے۔ یقین ناظرین آپ بھی جانتے ہیں تعلیم کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے یا کوئی جو معاشرہ ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگا تو یقیناً وہ معاشرہ، وہ ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ اور علم ہی ایک دولت ہے، علم ایک خزانہ ہے جو ہر کسی کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم ہی کی وجہ سے ہم نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ علم ہی وہ شاہکار ہے جس کے ذریعے ہم اپنے تہذیب کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے ہیروز کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یقیناً تاریخ میں بہت سے تعلیمی نظام گزرے ہوں گے اور آپ بھی اسے باخبر ہوں گے، لیکن جو موجودہ تعلیمی نظام ہے پاکستان کا وہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے کہ جو ہمارے بچوں کے لیے، ہم سٹوڈنٹس کے لیے وہ فیسلٹیز، وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں جو ایک طالب علم کے پاس ہونے چاہیے۔ آج کا جو طالب علم ہے وہ علم کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ آج کا جو طالب علم ہے وہ اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ کل کو اس کو اچھی نوکری مل جائے، کل کو وہ پیسہ کما سکے، اس کے پاس ڈگری ہو، وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکے کہ ہاں میرے پاس ڈگری ہے۔ وہ پیسے کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ عزت کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سیکٹر ہے، جو دوسرا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے، آج کا جو طالب علم ہے وہ ایک مزدور کی طرح کام کر رہا ہے۔ اگر آپ انٹرمیڈیٹس اور میٹرک کے لیول پہ دیکھ لیں تو جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے صبح 7-8 بجے کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر 2 بجے واپس آتا ہے گھر کھانا کھا کر، فوراً وہ اکیڈمی کے لیے نکل جاتا ہے۔ 4 سے لے کر 9 بجے تک، 4 سے لے کر 8 بجے تک وہ پھر اکیڈمی میں پڑھتا ہے۔ وہ جو کریمنگ کرتا ہے، جو سلیبس ہوتا ہے اس کو رٹا لگاتا ہے، کوئی کنسیپچول سٹڈیز نہیں ہے، کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ گھر آ جاتا ہے تو وہ جو اکیڈمی میں اس کو ٹیسٹ ملا ہوتا ہے وہ یاد کرتا ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو وہ ایک مزدور کی طرح مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے۔ نہ اس کے پاس کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، نہ اس کے پاس اپنے جو تہذیب ہے اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ اس کے پاس کھیل کودنے کے لیے ٹائم ہے۔ تو اس کا دور دور سے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس کی جو لائف بڑی بے چین ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جو تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرے خیال سے کہ آپ جو ایجوکیشنل سسٹم کی بات کرتے ہیں، جب ایجوکیشن سسٹم کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ملک ترقی نہیں کر رہا۔ میرے خیال سے کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ایجوکیشن سسٹم کا ہوتا ہے، اور جب تک ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر نہیں بنا لیتے تب تک ہم ایک بہتر قوم نہیں بن سکتے۔ اب ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ آپ دیکھیں 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہمارے اوپر کتابوں کا بوجھ لاگو کر دیا جاتا ہے۔ بایو کیمسٹری، فزکس، میتھ، انگلش، اردو، اسلامی مطالعے، یعنی ڈھیروں سبجیکٹ ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ زندگی ہماری یہ سبجیکٹوں میں مشتمل نہیں ہے، زندگی ہماری ہے پریکٹیکل لائف۔ اگر آپ باہر چلے جائیں تو باہر یہ ہے آل از تھنگ اباؤٹ دا پریکٹیکل لائف۔ سو میرے خیال سے ہمارا جو، اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہائی میرٹ یہ ہمیں یہ کہتا ہے، اب دیکھیں اب کوئی بچہ ہے نا نمبروں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف نمبر لینے ہیں، کسی انداز سے لوں، الٹ انداز سے لوں یا سیدھے انداز سے لوں۔ میرے خیال سے یہ چیز ہمارے ملک کو تھوڑی سی بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ پلیز اس چیز کو ختم کیا جائے اور اپنے آپ میں بہتری لائی جائے۔ شکریہ۔ پاکستان ایجوکیشن سسٹم اب فلاپ ہو چکا ہے، یہ اکیڈمی مافیا نے راج کر چکا ہے، ہر جگہ اکیڈمی اور کوئی کالج پہ دھیان نہیں دیتا۔ اس طرح ہمارا معاشرہ بالکل پیچھے رہ رہا ہے اور ہم دوسری کنٹری سے کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے، پنجاب یونیورسٹی کا ٹرائل کر رہی ہوں، اللہ کرے ہو جائے، مجھے وہاں کی پڑھائی پسند ہے۔ جی، پاکستان کا ایجوکیشن جو سسٹم ہے بہت ناکام ہو چکا ہے اور یہ بخلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ جس بندے نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں انجینئر بنوں وہ اردو کیوں پڑھے، انگلش کیوں پڑھے، مرزا غالب کیوں بنے۔ پاکستان کا جو ہائی میرٹ ہے، اب جو چل رہا ہے کہ پاکستان صرف ابھی نمبروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، نمبر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ نمبر، اگر آپ میرٹ اونچا کرتے رہیں اور تعلیم کا معیار نیچا کر دیں تو اس سے میرٹ کا کیا فائدہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی تعلیمی نظام سے ناخوش ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں 21 ملین یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے، تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ اس کا مین وجہ ہمارے گورنمنٹ ہے
جو اقدامات کرتے ہیں آئین کے مطابق 5 سے لے کے 16 تک جو ایج کے بچے ہیں ان کو حکومت ذمہ دار ہوتی ہے کہ ان کو تعلیم دلوائے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی اقدامات نہیں اٹھایا جا رہا. جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دوسرے لوازمات میں لگ جاتے ہیں. تو ہماری حکومت کو اس پر سخت اقدامات کرنے چاہیے. اور ایک اہم مسئلہ جو اس وقت ہمارے تعلیمی نظام کو درپیش ہے وہ ہائی میرٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے 1100 میں سے 1080 لے رہے ہیں، 1090 نمبر لے رہے ہیں، کوئی 1070 لے رہا ہے. تو یہ جو ہائی میرٹ بن رہا ہے یہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. اگر فرض کریں اگر 40,000 بچے ہیں، کچھ اس میں سے 20,000 دیہات کے بچے ہیں، تو جب ان کو اسکول میں جاتے وہاں سے وہ نمبر نہیں لے پاتے تو وہ کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کو داخلہ نہیں ملتا. ہائی میرٹ کی وجہ سے وہ داخلہ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو وہ جو 20,000 بچے ہیں وہ اگر پرائیویٹ ادارے میں جاتے تو ان کے پاس اتنے فائنینشلی وہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ ادارے میں بھی نہیں جا سکتے. تو وہ جو 20,000 بچے ہیں ان میں سے بیشتر تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور کام مزدوری پر لگ جاتے ہیں. اور دوسری جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کریٹیوٹی ہمارے پاس نہیں ہے، تھنکنگ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے جو طالب علم ہیں آج میں تھنکنگ ہماری بالکل زیرو ہو چکی ہے، صرف رٹا مارے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ CSS میں صرف 2% بچوں نے کامیابی ان کو ٹیسٹ کو کلیئر کیا ہے. تو یہ مین ریزن ہے کہ ہم میں سے کریٹیوٹی ختم ہو چکی ہے. ہمارے تعلیمی نظام میں سے صرف رٹا لگایا جا رہا ہے، وہی جو سلیبس میں صرف اس کو پڑھایا جا رہا ہے. باقی جو کنسیپچول اسٹڈی ہے وہ اس سے ہمارا دور دور تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرے جو بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے وہ فائنینشیل پرابلمز میں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے طالب علم ہیں اس میں سے 35 سے 40% جو طالب علم ہیں وہ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں نمبروں کی وجہ سے، جو ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور میرٹ اتنا بن چکا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایڈمیشن جس کو میڈیکل میں انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن نہیں ملتا، کوئی انجینئرنگ کے انسٹیٹیوشن میں داخلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے سامنے خود ایسے واقعات، میرے کچھ دوست میرے سامنے ان کی مثالیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہیں میڈیکل یا انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ملا تو انہوں نے 2 ہفتے 3 دن وہ چرس وغیرہ میں جو ایڈکشن ہے ان میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے. اس غم کو بلانے کے لیے وہ ان لوازمات کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم ہائی میرٹ نے جو اسٹوڈنٹس کی زندگی ہے وہ بڑی بے چین کر دی ہے، اجیرن بنا دیا اسٹوڈنٹس کو. اور جو ہماری حکومت ہے ہر وقت بجٹ کی بات کرتی رہتی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں بجٹ بڑھا دیا ہے. تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف بجٹ بڑھانے سے کام ہوگا یا پھر اس بجٹ کو امپلیمنٹ بھی ہم نے کرنا ہے. امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہر وقت یہ دعوی کی جاتا ہے کہ ہم نے اتنے اسکول بنانے ہیں، نہ ہمیں کوئی اس طرح کے سچ کوئی مثالیں نظر آ رہی ہے. میں خود آپ کو بتاتا چلوں جتنے گورنمنٹ اسکولوں میں سے بیشتر میں ٹیچرز اویلیبل نہیں ہے. اگر ٹیچرز ہے تو وہ پڑھا نہیں رہے. تو ٹیچرز کا بھی یہاں پر پوائنٹ آف ویو لینا ضروری ہے. تو میرے ساتھ اس وقت ہم نے ڈاکٹر محمد نعمان سرور قریشی صاحب سے بات کی ہے. تو آئیے جانتے ہیں وہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر محمد نعمان سرور قریشی صاحب موجود ہیں. ان سے تعلیم کا جو پاکستان کا نظام ہے اس پر بات کریں گے. السلام علیکم سر اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یو ویلکم جی، تھینک یو. سر سب سے پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ خود کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس وقت جو ہمارا موجودہ سسٹم چل رہا ہے وہ بڑا آبجیکٹیو سسٹم بن گیا ہے. آپ کو اسٹوڈنٹس کو اتنے جو میرٹ جو آپ کا اتنا ہائی چلا جا رہا، ہر سال اگر لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں تو میرٹ ہمارا تقریباً 1036-38 تھا میڈیکل کا. اس دفعہ وہ 1055 آ گیا. اتنا کبھی بھی ریپڈ انکریز نہیں آ رہا جو کہ ہر سال آئی جا رہا ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل آبجیکٹیو ہو گئے ہیں. آپ کے کویشچن پیپر سارے کے سارا آبجیکٹیو آ رہا ہے. اس میں کوئی انالیٹک یا کوئی آپ کی کریٹیو جسے آپ تھنکنگ کہتے ہیں یا آپ کی ویلیویشن کسی چیز کی جب آپ کرتے ہیں کوئی وہ چیز نہیں ہے. کویشچن ایز اٹ از آپ نے رٹا اگر لگا ہوا ہے آپ نے وہ ریپروڈیوس کیا تو بیسیکلی ریپروڈیوس سسٹم ہے. سر دوسری سلیبس کی بات کی جائے تو جو وہی پرانا شاید آپ کے دور میں بھی اردو کا وہی سلیبس ہوگا، انگلش کا مسٹر چیف اور آپ بھی شاید چیپٹر آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہی سلیبس ہے، چینجز نہیں آ رہے. نہیں، چینجز وہ کچھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کی بیسک مورل چیزیں ہوتی ہیں اس کو تو چینج نہیں کرنا چاہیے، لیکن سلیبس میں چینج اکارڈنگ ٹو دی آپ کی جو ماڈرن ایریا اس کے ایرا ہے اس کے اوپر آپ کو چینج لانا چاہیے. اگر مسٹر چپس آپ نے رکھا ہوا ہے، لیٹ سے ہم نے بھی وہی پڑھا، لیکن ہم نے کس طرح سے پڑھا، ہمیں کیا کویشچنز آتے تھے اس سے. اب کیا ہے کہ آپ کو 2 کویشچنز یا 3 اب بس وہی یاد کرنے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آ سکتا. تو یہ اصل چیز ہے کہ آپ ایک ناول پڑھتے ہیں،
ایک آپ کوئی پوئم پڑھتے ہیں, اصل کویشچن یہ ہے کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں, آپ اس میں سے کیا مورل جو لیسن ہے وہ لیتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. جو کویشچن آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ کس طرح کا کویشچن پوچھا. اب یہ نہیں ہے, اب یہ ہے کہ یہ 2 کویشچن ہیں, اس کے علاوہ کویشچن نہیں آ سکتا. سر اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز پیپر چیکنگ کرتے ہیں وہ چیکنگ وہ اس طرح کا نہیں کرتے جو انہیں کرنی چاہیے. مطلب انگلش کا پیپر ہے, آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ 75 میں سے 75 آ رہے ہیں, اردو کے پیپر میں 75 میں سے 75 آ رہے ہیں, تو یہ کتنا نقصان دہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے؟ یہ ہمارے بورڈ کی ناکامی ہے, اور میں نے پتہ کیا ہے, میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس کی, تو انہوں نے کہا جی کہ بورڈ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کویشچن کا نمبر کاٹتے ہیں تو اس کی ریزن بھی دیں, اور جب آپ پیپر چیک کرواتے ہیں بورڈ وہ آپ کو ٹیچرز کو کال کرتے ہیں, دوسرے شہروں سے ٹیچر آتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ جی اتنے جتنے لیٹ سے 100 روپیز, مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے 100 روپیز ایک پیپر کے ہیں, تو ظاہر ہے وہ سے بھی کم ہے, میں بھی کم ہو 20 ہو 50 ہو جو بھی ہے, تو وہ ٹیچر چاہے گا جی میں سب سے زیادہ پیپر چیک کروں کیونکہ میں گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں, انوائرمنٹ میری کوئی اے سی نہیں لگا ہوا, کچھ نہیں ہے, اور میں اپنے ٹائم کو زیادہ یوٹیلائز کروں. تو وہ پھر اس کو جو ریزننگ ہے وہ کہتے ہیں ریزن کیا دینا, نمبر پورے دیتے. اور دوسری وجہ وہی بات کہ کویشچنز وہی ہے, آپ نے آنسر رٹا لگایا ہوا ہے, آپ کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہے اس میں, لہٰذا آپ نے ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہے یہ آنسر ہے, اس نے ریپروڈیوس کر دیا, تو آپ پورے نمبر. بات کی جائے نمبر کی, بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے 1070 کراس کیا ہوتا ہے, مگر ان سے اگر آپ کسی بارے میں پوچھ لے جائے, کوئی کریٹیوٹی کی تھنگ پوچھ لے, تو وہ آنسر نہیں کر پاتے. تو کریٹیوٹی ہماری ختم ہوئی. ایگزیکٹلی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اپنی تھنکنگ نہیں ہے اس میں اسٹوڈنٹ کی. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میں نے ایک دفعہ ان کو ایک نومیریکل دیا جو بک میں نہیں تھا, آؤٹ آف سلیبس نہیں, صرف بک میں اس کے ویلیوز چینج تھیں. تو اب سارے ٹاپ کے بچے تھے, انہوں نے صرف 3 لوگوں نے کویشچن کیا, اٹیمپٹ کیا, کر نہیں سکے وہ, اور باقی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے نہیں کیا, سر یہ تو پیپر میں نہیں آنا. اب یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا ایٹ لیسٹ کہ آپ کیا کویشچن کی آپ نومیرک ویلیوز بھی نہیں چینج کر سکتے. یہ ہماری اصل جو آ رہی ہے نا سسٹم کی خامی, اور ہمارے بچوں میں جو تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے میں عبدالسلام اور سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے, کیونکہ سائنس کی بنیاد آپ کی سوچ کے اوپر ہے. آپ اگر سوچ سکتے ہیں تو آپ سائنٹسٹ بنیں گے. ویسٹرن ورلڈ اور دوسرے دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ ہماری سائنس کو ختم کر دیا جائے, آپ کو اکنامکس میں لے آیا جائے, کیونکہ اکنامکس پیورلی مادیت ہے. تو اگر آپ جب اکنامکس میں جائیں گے آپ کی وہ کریٹیوٹی سائنس میں ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمارے سائنس کے پریکٹیکلز کو بھی ختم کیا جاتا ہے. آپ کے مورل لیسنز جو جتنے بھی ہیں ٹاپکس وہ آپ کے سلیبس سے ختم کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے مورالٹی بھی آپ کی ڈاؤن جائے, آپ کی سائنٹیفک تھنکنگ بھی اپروچ بھی ڈاؤن جائے, اور آپ مادیت کی طرف چلے جائیں. صرف اکنامکس کے کہ کتنا پیسہ ہے, کتنا لینا ہے, کتنے نمبر لینے ہیں, یہ نہیں کہ وہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ چیز ہمارے لیے بہت خطرناک ہے, اور ہم اسی لیے لیک کر رہے ہیں دنیا میں سائنٹیفک ورلڈ میں. سر اور ایک اور پہلو اگر دیکھا جائے وہی چیز ہے, مطلب اگر میتھ کا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 10 ہے, کوئی اس طرح کا اور چیپٹر ہے جو ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہ پیپر میں آنا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کرواتے ہی نہیں بچوں کو, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ وہی نا, وہ بھی اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں, اور اکیڈمی کلچر نے تباہ کر دیا ہم لوگ. اکیڈمی پر آپ سے بات کروں گی. اس اکیڈمی جو سسٹم چل رہا ہے آج کل, بچے مزدور بنے ہوئے ہیں, ایک طرح کے مزدور ہیں, صبح کالج آتے ہیں, پھر محنت کرتے ہیں, نہ کھیلنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے, نہ گھر والوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے. تو اس اکیڈمی جو سسٹم ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا جو تعلیم کو بڑھا رہے ہیں یا تعلیم جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا بالکل ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے. کالجز میں آپ کے آتے ہیں, نہ صرف وہاں پہ آپ سے گورنمنٹ کالج میں جو آتا ہے بچہ وہ اتنے مارکس لے کے آتا ہے. اب وہ گورنمنٹ کالج میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہو. جب آپ اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کوئی کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے, وہ صرف آپ کو ایک رٹا ہوا طوطا اور آپ کو ایک ریپروڈیوس کرنے کی مشین بنا رہے ہیں, دیٹس آل. آپ کالج میں انٹرسٹ کم ہو گئے بچوں کا, کیونکہ وہ پہلے سے کورس ختم کر کے آتے ہیں. کالج میں اگر کوئی ٹیچر ان سے کوئی ایکسٹرا کویشچن کرتا ہے اس کا آنسر نہیں دیتے. آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ختم ہو گئی ہے. راتوں کو آپ اکیڈمیز میں جاتے ہیں 6 گھنٹے, رات کو آپ نے پھر سونا ہوتا ہے, اس میں فیس بک آ گئی ہے, اور صبح آپ کالج میں نہیں جاتے.
تو آپ کو گورنمنٹ کالج کا جو پرانے طالب علم تھے اگر آپ ان سے ملاقات کریں ان کے لہجے میں, ان کے بات کرنے میں, ان کے نالج میں آپ کو واضح ڈفرینس آئے گا. آج کل کا بچہ جب گورنمنٹ کالج سے نکل رہا ہے ایف ایس سی کا اس اکیڈمک کلچر کی بنیاد کے اوپر, اس میں اگر آپ 2 سالوں میں چینج دیکھیں, جو کہ میں پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ آپ میں کیا چینج آپ کو خود محسوس کیا ہوئی, تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. سر امپرومنٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی؟ یہ بہت ہمارا مشکل کویشچن ہے کہ امپرومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. امپرومنٹ کے لیے ہم سب کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو اکیڈمک کلچر کو فیل کرنا پڑے گا. وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک وہ ویلڈ پوائنٹ وہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں. نہیں, تعلیم دے نہیں رہے, وہ تعلیم انجیکٹ کر رہے ہیں. تعلیم بھی نہیں, کورس انجیکٹ کر رہے ہیں. تعلیم صرف کتاب میں لکھی لکھائی باتوں کا نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ جب ٹیچر لیکچر دیتا ہے وہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ بھی کر رہا تھا, وہ آپ کو مورل ایسپیکٹس بھی دکھا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو اور بہت سارے آج جب آپ کویشچن کرتے ہیں تو آپ کو ہر کویشچن کا آنسر بھی دیتا ہے. اکیڈمکس میں یہ نہیں ہے. وہ آپ کو آئیں گے, وہ کہیں گے یہ نوٹس ہیں, اس کو یاد کریں, وہی آپ پروڈیوس کریں. ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ کورس نہیں پڑھا رہا ہوتا. کورس تو 5-10-15 منٹ میں وہ بتا دیتا ہے, اصل تو دوسری تعلیم ہے. تو تعلیم کو جس کو ہم نے تعلیم سمجھا وہ تعلیم ہم نے صرف کتاب کے حد تک اس کو پابند کر دیا کہ یہ کتاب ہے تو یہ تعلیم ہے ہماری. یہ تعلیم نہیں ہے. ہماری تعلیم 75% اس سے باہر ہے. وہ اصل تعلیم ہے کہ آپ سیکھتے کیا ہیں, آپ کا نالج کتنا ہے, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے. یہ اصل چیز ہے, وہ آپ کے اکیڈمی میں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. جی, جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر محمد نعمان سرور قریشی صاحب سے بات کی, انہیں بڑے تفصیلاً بتایا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کہ کون سے ایسی خامیاں ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پائی جاتی ہے, تو بڑا انہیں زبردست اور اچھے تفصیلاً طریقے سے بتایا. حضرین, اگر بات کی جائے جو اسکول میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں تو پاکستان میں 50,000 سے زائد ایسے اسکولز ہیں جن کا عملہ جو ٹیچنگ ہے وہ بالکل فل نہیں ہے, ٹیچنگ اسٹاف کمپلیٹ نہیں ہے, تو جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی کمی وہاں پر پائی جاتی ہے. تو 50,000 سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ 50,000 اسکول ایسے جہاں پر ٹیچرز پراپر نہیں آتے ہیں, وہاں پہ ٹیچر خاص طریقے سے نہیں پڑھاتے. اور اس طرح یونیورسٹیز لیول پر اگر آپ دیکھ لیں تو ڈپارٹمنٹ سے ہونے چاہیے کہ 5-6 پروفیسرز ہو, لیکن ہمارے جو ایسے بہت سے گورنمنٹ کالجز ہیں جہاں پر پروفیسرز کی تعداد خاصی کم پائی جاتی ہے. تو یہ ایک اور بڑا فیلئر ہے. اگر ہم تمام جو فیلئر کو دیکھے جائے, جو ہمارے ناقص پالیسیز ہے اس کو بات کی جائے, تو جو لیک آف پلاننگ ہے ہماری حکومت کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم اس کو ہم نے کس طرح چلانا ہے, کس طرح جو ہمارے جو بچے ہیں, جو غریب بچے ہیں, جو فائنینشیل ویک ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, کس طرح ہم نے ان کو اپرچونٹیز دینی ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے اور اس معاشرے کو بہتر طریقے سے آگے چلا سکے. تو یہ ہم نے تعلیم دینی ہے. دوسری جو مین چیز ہے وہ بے روزگاری ہے. اگر ایک بندہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس آگے اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارے پاس آگے بے روزگاری, اگر میں نے آگے بے روزگار ہی رہنا ہے تو ابھی سے بہتر ہے کہ میں خود ہی جو مزدوری ہے وہ کوئی کام کر لوں, تاکہ اگر میں تعلیم بھی حاصل کروں تب بھی مجھے روزگار نہیں ملا, تو یہی بہتر ہے کہ ابھی سے مزدوری حاصل کر لوں. تو یہ ایک اور بڑا فیکٹ ہے. دوسری بات کی جائے جینڈر گیپ آ جاتا ہے, جس میں فیمیل جو ہے ہماری جو گرلز ہے ان کو اسکول نہیں بھیجا جاتا. کلچر کی وجہ سے میرجز کی بنیاد پہ ان کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے انہیں اسکول نہیں بھیجا جاتا. انرولمنٹ اندراج کی بات کی جائے تو جو ہمارے دیہاتی ہے وہ 45% اندراج سے کم ہیں. شہری جو خواتین ہیں, شہری جو لڑکیاں ہیں جو تعلیمی لحاظ سے وہ 45% کم ہے. اور سلیبس کی بات کی جائے ناظرین, ایک اور بڑا ہے کہ جو پرانے صدیوں سے وہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے. اگر انگلش کے فار ایگزامپل انٹرمیڈیٹ کی میں مثال دوں کہ سیکنڈ ایئر میں جو مسٹر چپس کا جو ناول ہے وہ صدیوں سے وہی پڑھایا جا رہا ہے. جو ہمارے سلیبس ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہے, جو ایک اور بڑا فیلئر ہے ہمارے نظام کا. دوسری جو ایک اور بات کی جائے کاسٹ آف ایجوکیشن بہت مہنگی ہو گئی. اگر کسی گورنمنٹ ادارے میں جاتے ہیں, آپ وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو 40-50 ہزار روپے فیس ادا کرنی پڑتی ہے. تو کوئی اس طرح کے ہمیں نہیں ملتے, اس طرح کے کاسٹ آف ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے.
छठा पॉइंट बड़ा एग्जामिनेशन जो सेंटर्स है, एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वो जो इस तरह चेकिंग करते हैं वो बड़ी नाकिस चेकिंग करते हैं। जो अगर आपने देखा होगा, हम बेशतर ऐसी मिसाल है कि बच्चों के इंग्लिश में से 75 में से 75 मार्क्स आते हैं, उर्दू में से 100 में से 98 मार्क्स आते हैं, 99 आ जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन है, जो हमारा जो जितने एग्जामिनेशन बोर्ड है उनको किस तरह इस निज़ाम को चला रहे हैं। तो उनके पास कोई निज़ाम ही नहीं है कि वो बच्चों को किस तरह उनकी चेकिंग की जाए। दो आखिरी जो है फंड्स ऑफ एजुकेशन, हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स आते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जो आखिरी बात है कि सिर्फ मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो लैपटॉप स्कीम है कि हमारे जो वज़रा है लैपटॉप दे देते हैं बच्चों को। क्या सिर्फ लैपटॉप से काम चलेगा कि आप लैपटॉप थमा कर दे दें, या फिर एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बच्चों को दे ताकि वो तालीम हासिल कर सके, ताकि वो इस मुल्क का नाम रोशन कर सके, ताकि एक बार फिर हमारे सामने अब्दुल सलाम जैसी मिसालें ज़िंदा हो जाए, हमारे सामने अब्दुल कदीर खान जैसी मिसालें ज़िंदा हो जाए। या सिर्फ आपने लैपटॉप देके या सिर्फ आपने 15,000 10,000 की स्कॉलरशिप देकर मीडिया के सामने अपनी सियासत को चमकाना है, या फिर आपने जो तालीमी निज़ाम है जो उसको बेहतर करना है और जो हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो नौजवान नस्ल है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करने, उसके लिए रोज़गार तलाश करना है, या सिर्फ आपने जो सियासत चमकाने के लिए मीडिया के सामने आ जाना है। तो एक बड़े फेलियर है, उस पर हमें भरपूर तरीके से सोचना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को कि हमने किस तरह इस निज़ाम को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, ये तो आज का प्रोग्राम, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके ख्याल में हम एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और एक नौजवान अपने फ्यूचर को किस तरह बेहतर बना सकता है, किस तरह मुल्क के लिए मुल्क का नाम सरखरू कर सकता है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।